یہ قیامت میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، لہذا ووٹ اسے دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو آگے بڑھانا چاہتا ہو، جو نظام مصطفیٰ دنیا میں لانا چاہتا ہو، جو مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کرنا چاہتا ہو، تو ایسے کو ووٹ دے تاکہ کل اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوں تو یہ کہہ سکیں یا اللہ ہم نے تو تیرے دین کے لیے ووٹ دیا تھا۔ تو ووٹ امانت ہے، اس کا آپ سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ ہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ووٹ نہ دیں، ووٹ آپ کا حق ہے، دینا ہے، اپنے ووٹ کو ضائع مت کریں، جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو اسے آپ اپنا ووٹ ضرور دیں۔ سود لے کر کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے؟ سود کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا۔ تو اللہ رسول سے جنگ کر کے کوئی ترقی کر سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے۔ آج ہمارے دماغوں میں یہ باتیں بٹھا دی گئی ہے کہ سودی نظام نہیں ہوگا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، یہ سب جہالت ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ سود خور اس سے جنگ کرتا ہے، تو جو بندہ رب سے جنگ کرے گا وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ مومن اور مسلمان میں کوئی فرق؟ بھائی مومن اللہ کو ایک مانتا ہے، حضور کو آخری نبی مانتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، مرنے کے بعد اٹھنے پہ یقین رکھتا ہے، جبکہ کافر کوئی ان میں سے کسی چیز کو نہیں مانتا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہے، کہ مومن جو ہے نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ عورت کا کام پہ جانا کیسا ہے؟ دیکھیں عورت کام پہ کیوں جا رہی ہے، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا۔ فیشن کے طور پر جا رہی ہے تو منع ہوگا۔ ہاں اگر کوئی غرض ہے، کوئی صحیح وجہ ہے، یعنی گھر میں چھوٹے بچے ہیں، گھر کا پورا نہیں ہو رہا ہے، شوہر کی آمدنی کم ہے، اس لیے جا رہی ہے، تو اب اس کی اجازت ہوگی۔ لیکن اب دیکھا جائے گا وہ کام کیسا ہے۔ اگر پردے کے ساتھ کام ہے، بے پردگی کام میں نہیں ہو رہی ہے، تو یہ کام کی اسے اجازت ہوگی۔ فیشن کے طور پہ کام کرنے کی عورت کو بالکل اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ موجودہ دور میں جو مہنگائی ہو گئی ہے، غریب کے لیے اب چولہا اکیلے جلانا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا کہ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دو، پڑوسی کو دو۔ تو ہمیں چاہیے اپنے لوگوں کو دے تاکہ خواتین کام پہ نہ جا سکے۔ نماز کے دوران اگر پیشاب کے قطرے گر جائے تو کیا اس حالت میں نماز ہو جائے گی جبکہ کوئی بیماری بھی نہیں ہے؟ ایسی حالت میں بندہ کیا کرے؟ دیکھیں نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی، یعنی نماز کے لیے وضو شرط ہے، ضروری ہے۔ تو اگر نماز کے دوران کسی کے قطرے آ گئے تو اس کا وضو ختم ہو گیا، اب اس کی نماز بھی ختم ہو گئی۔ لہٰذا اب وہ جائے اور جا کر جس شلوار میں قطرے آ گئے ہیں دوسری شلوار چینج کرے اور نیا وضو کرے اور نماز دوبارہ پڑھے۔ اور اگر اس نے قطروں کے دوران نماز کو پڑھا تو یہ نماز اس کی نہیں ہوئی، اس کے اوپر اب بھی لازم ہے۔ اور اگر جائز سمجھا تو یہ بات کفر تک ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ الا بطہور، نہیں ہے کوئی نماز طہارت کے بغیر۔ لہذا اگر نماز کے دوران کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو بھی اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ اب اس کے لیے حدیث میں حکم ہے کہ وہ ناک پر ہاتھ رکھے اور وضو خانے کی جانب چلا جائے، لوگوں سے نہیں شرمائے، اور جا کر وضو کرے اور آ کر جو ہے شروع سے اپنی نماز کو دوبارہ پڑھے۔ بیوی شوہر کو کیا لکھا ہے؟ دھکا دے رہی ہے کیا ہے؟ جنت کا ٹکٹ دیا جائے گا، ایسا بولنا کیسا؟ بھائی کا سوال ہے، اگر کوئی کو کہے کہ الیکشن میں بلائے آؤ جنت کا ٹکٹ دیا جائے گا، یہاں جنت کا ٹکٹ بٹ رہا ہے، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں جنت کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ اب کوئی بندہ کون ہوتا ہے کہ وہ جنت کا ٹکٹ بانٹے؟ یہ صرف بے وقوف بنانا ہے، عوام کو جو ہے ایسے نعرے دینا ہے جس سے عوام بے وقوف بن سکے۔ آپ اپنا ووٹ ہے اس کو صحیح استعمال کریں،
بس یہی آپ سے اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ ابھی میرا یہ جانا ہوا ہے، یہ کبھی کبھار سوکھ بھی پڑ جاتا، مجھے پتہ نہیں ہوتا، میں نماز پڑھنے آتا۔ سیپ نکل جاتا ہے۔ انکل کا سوال ہے، ان کے دانا ہوا ہے جس میں پیپ ہوتا ہے، اب بسا اوقات یہ دانا پھوٹ جاتا ہے تو اس میں سے پیپ جاری ہو جاتا ہے، تو نماز کے دوران اگر دانا پھوٹ گیا تو پھر کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں جو پیپ ہوتا ہے